بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا کہ ہمارے لوگ درود تاج، درود لکھی، دعائے گنج العرش اور اس طرح کی دیگر اوراد اور وظائف بڑے شوق اور ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، کیا یہ واقعی قادر ثواب ہیں؟ ایک مقامی اخبار میں لکھا ہے کہ درود تاج پڑھنا شرک ہے اور دعائے گنج العرش نام ہی محمل ہے اور ان کی کوئی سند نہیں اور انہیں پڑھنے والا وعید کا حقدار ہے وغیرہ۔ درود تاج کو علماء عاملین اور صوفیاء کرام ہمیشہ وفور شوق اور محبت سے پڑھتے رہے ہیں، اور اہل اللہ کے ہاں اس کو بکثرت شوق سے پڑھا جانا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی روشن دلیل ہے۔ کسی ورد، وظیفہ، درود یا دعا کا کتاب و سنت میں نہ ہونا اور بات ہے، اور کتاب و سنت کے خلاف ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ دونوں باتیں اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل جدا ہیں، لیکن اس سے سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن اور سنت میں نہیں ہے، لہٰذا باطل ہے۔ قرآن و سنت میں مذکورہ دعائیں پڑھنا بلا شبہ کار ثواب اور برکت و سعادت کی بات ہے، لیکن قرآن و سنت کی کسی نص صریح میں یہ حکم نہیں کہ صرف وہی درود اور دعائیں پڑھنا جائز ہیں جو قرآن اور سنت میں مذکور ہیں، اور اس کے علاوہ ہر درود اور دعا یا وظیفہ باطل ہے۔ قرآن و سنت میں نماز کی ادائیگی کا طریقہ تو متعین فرما دیا گیا ہے، لہٰذا اگر اس سے انحراف کر کے نماز پڑھی جائے گی تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ البتہ درود اور وظائف پڑھنے کا طریقہ یا کلمات متعین نہیں کیے گئے، لہٰذا ایسا درود اور وظیفہ جائز ہے جو کلمات خیر پر مشتمل ہو اور اس میں کوئی کلمہ خلاف شرع نہ ہو۔ اگر کسی دعا اور درود کے کلمات شرعاً جائز ہیں تو اس سے قطع نظر کہ وہ سند صحیح کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا نہیں، ان کا پڑھنا جائز ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ ہاں، اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف ان خاص کلمات کے ساتھ درود اور دعا پڑھنا جائز ہے اور اس سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے پڑھنا ناجائز ہے تو یہ عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ محمل تو بے معنی لفظ کو کہا جاتا ہے اور گنج العرش تو بامعنی نام ہے، اور اس طرح کا نام رکھنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ درود تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور محاسن پر مشتمل ہے اور اس میں کوئی بھی شرکیہ کلمہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص علیاذ باللہ ان کلمات کو شرک سے تعبیر کرتا ہو کہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر بلا اور مصیبت، ہر وبا اور قحط، مرض اور رنج و الم کو دور کرنے والے ہیں۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بلاؤں، وباؤں، امراض، قحط اور ہر رنج و الم کے ازالے کے لیے وسیلہ ہیں۔ آپ کی برکت سے یہ مصائب دفع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے روزمرہ زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ مجھے فلاں بیماری سے اس دوا نے شفا دی، فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، یہ فلاں چیز نے مجھے بیمار کر دیا ہے۔ اس طرح کے کلمات استعمال کرنے والے کو نہ کوئی مشرک کہتا ہے اور نہ اسے مشرک سمجھتا ہے، کیونکہ اس کا مسلمان ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ دوا یا طبیب کو بالذات شافی نہیں جانتا، یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ جی اسی دوا نے مجھے شفا دی۔ شفا دینے والا اللہ ہے، وہ دوا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر شفا دینے والا نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، ڈاکٹر ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تو کیونکہ اس کا مسلمان ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ دوا یا طبیب کو بالذات شافی نہیں جانتا، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے اور دوا یا طبیب وسیلہ شفا ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، یعنی میں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا یاب کرتا ہوں مادرزاد اندھے اور برس والے کو۔ شفا دینا تو اللہ کا کام ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں شفا یاب کرتا ہوں مادرزاد اندھے اور برس والے کو،
اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلق یعنی پیدا کرنے اور پھونک مارنے، شفا دینے، زندہ کرنے اور غیب کی خبریں دینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے یہ سب کام انجام دیتا ہوں۔ یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ایسا کرتا ہے، بلکہ کیا کہا؟ اللہ کے اذن سے یہ کام میں سر انجام دیتا ہوں، جو دراصل مخلوق کے نہیں بلکہ خالق کے کام ہیں۔ زندہ کرنا، شفا دینا، یہ خالق کے کام ہے نا، لیکن وہ سارے انہوں نے اپنی طرف منسوب کیے کہ شفا میں دیتا ہوں، برس والے کو درست کر دیتا ہوں، مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ذاتی کمال سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کے حکم اور اس کی اطاعت سے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی اپنی ذاتی قدرت سے بلاؤں، آفات، بیماریوں اور آلام کو دفع کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور اگر عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ایسا کرتے ہیں تو یہ عین توحید ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری ذاتی قدرت سے میں کسی کو شفا دیتا ہوں، میں ذاتی قدرت سے کسی کی برس کو دور کر دیتا ہوں، میں اپنی ذاتی قدرت سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، یہ تو شرک ہے ذاتی قدرت۔ لیکن جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے اذن سے یہ سارے کام کرتا ہوں، تو اگر عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کی اطاعت سے ایسا کرتے ہیں تو یہ عین توحید ہے، اور یہ قرآن پاک کے خلاف نہیں بلکہ قرآن کے مطابق ہے۔ اور ہم بھی درود تاج میں مذکورہ بالا کلمات اسی عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجات اور دفع مشکلات کا وسیلہ ہیں، اور یہ عقیدہ توحید کے منافی نہیں۔ باقی ہر درود اور دعا کے لیے سند صحیح سے ثابت ہونا شرعاً ضروری نہیں ہے، ورنہ دنیا بھر کے لوگوں کا اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ سارا کام خلاف شرع قرار پائے گا، کیونکہ جس زبان میں ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن کی زبان عربی ہے، حدیث کی زبان عربی ہے، اور ہم اپنی اپنی زبان میں مانگ رہے ہیں تو وہ سارے خلاف شرع ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، یعنی خلاف شرع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کو شریعت نے منع کیا ہو، شریعت نے اس کو روکا ہو، پھر وہ کام کوئی کرتا ہے یا اس کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلط قرار پائے گا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور صالحین بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا اور اس کے اذن سے مشکلوں کو حل کرنے والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہیں جب کوئی مشکل آتی تھی، پریشانی آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ قحط سالی ہوگی، بارش نہیں برس رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ بارش برسائے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی مجھے کیوں کہتے، خود دعا کرو، اللہ جیسے میری سنتا ہے تمہاری بھی سنے گا، خود دعا کرو۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے دعا کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک ابھی نیچے نہیں کیے تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، اور وہ بارش اتنی برسی، جمعے کا دن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اسی دوران اس شخص نے کہا کہ جی یہ مسئلہ ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ بارش برسائے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک نیچے نہیں کی، بارش شروع ہوگی، اور یہ مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اسی طرح اگلا جمعہ آ گیا، اور اگلے جمعے کو اسی طرح اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہی شخص کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مسئلہ ہو گیا، بارش بند ہی نہیں ہو رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دست مبارک اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس بارش کو ہم پر نہیں، ہمارے ارد گرد برسا دے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ دعا فرمائی تو مدینہ طیبہ میں بارش بند ہو گئی، مدینہ طیبہ میں بارش برسنا بند ہو گئی، اور مدینہ طیبہ کے ارد گرد جو ہے بارش برستی رہی۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کی دعا کو سنتا ہے، اور اللہ کے محبوب بھی اللہ کے محبوب ہیں صحابہ کرام، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی تم خود دعا مانگو، بلکہ اللہ کے نبی نے خود دعا فرمائی۔ تو مشکلیں حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وسیلہ اور ذریعہ جتنا قوی ہوگا اتنی جلدی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔